बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 अक्टूबर है साल 2020। बिलावल जरदारी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या डबल गेम कर रहे हैं? जनरल बाजवा के सख्त पैगाम ने करप्ट अपोजिशन को किस तरह परेशान कर दिया है और वजीफा खोर सहाफ़ी किस तरह बुग़्ज़ इमरान में अंधे होकर मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं, उनका एक चेहरा मैं आपके सामने आज आश्कार करूंगा। सबसे पहले हम करप्ट जो सहाफ़ी हैं उनका जिक्र करते हैं। देखिए, जब लिफाफा सहाफ़ियों का जिक्र होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने उनको देखा है कि वो पैसे ले रहे हैं। उनका जो एटीट्यूड है, उनका तरीकाकार, उनकी बदयांती, उनकी इंटेलेक्चुअल करप्शन वो वाजे करती है कि ये किसी की पेरोल पर है, ये किसी का जाती मुलाजम है, ये किसी पार्टी का कारिंदा है जो कि सहाफती लिबादे के अंदर मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहा है। अब आप देखिए कि वही बात जब एक पार्टी का बंदा करता है उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, लेकिन वही बात उससे सख्त बात भी कोई दूसरी पार्टी का बंदा करे तो उस पर सब खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा तबका है जिसको लगाम डालना भी बड़ी जरूरी है, पीसफुल कानूनी तरीके से। और वो आज शायद अगर डिजिटल मीडिया का दौर ना होता तो इनकी ये इंटेलेक्चुअल करप्शन छुपी रहती। लेकिन अब चूंकि यूट्यूबर आ गए हैं सोशल मीडिया पर और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इनकी मुनाफिकत, दोगलापन वो सामने आ जाता है, इसलिए इनको मुंह छुपाने की कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। अब देखिए, जब अभी पीडीएम का जलसा हुआ गुजरांवाला के अंदर, वहां पर ख्वाजा आसफ ने किस तरह की बदतमीजी का मुजाहरा किया, किस तरह वजीर आजम के लिए घटिया जबान का इस्तेमाल किया। अभी चंद दिन पहले गरीदा फारूकी के लिए, जो कि उन्हीं की नौकर सहाफी है, मरियम सफदर ने किस तरह की लैंग्वेज यूज की, उसको शट अप कॉल दी और वो फिर मुलाजमत पर पुरानी तनख्वाह पर दोबारा एक हफ्ते के अंदर काम करना उसने शुरू कर दिया। और साथ ही जो बिलावल ने जबान की इस जलसे के अंदर इस्तेमाल किया, एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जो बापर्दा खातून है, सौमो सालात की पाबंद है, वो खातून अव्वल है, घर में बैठी हुई है, उसका कोई मामला नहीं है, लेकिन आप जादूगरनी और इस तरह के अल्फाज यूज करें और फिर कोई बेशरम सहाफी उसकी मजम्मत ना करे चंद एक को छोड़कर, तो इससे बहुत से सवालिया निशान पैदा होते हैं कि ये वजीफा खोरों का, इंटेलेक्चुअल करप्ट सहाफियों का टोला है। अब आप आ जाए आगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिक्र करते हैं कि बिलावल और मरियम मेरे बच्चों के बजाय, लिहाजा उनका मैं जिक्र नहीं करता, अगरचे उन्होंने हराम की कमाई पर पले हैं। उनके जिस तरह वालदैन ने खिलाया पिलाया, वो मुल्क को लूट कर खिलाया पिलाया, तो अगरचे मरियम जो है वो नानी बन गई है लेकिन मेरे लिए बच्चों की मानंद है। तो वो उन्होंने बात की, लेकिन उसको बड़ा नेगेटिव तरीके से कुछ लोगों ने लिया। और सहाफती जो वो हल्के हैं जो पहले इतनी बड़ी बेशर्मी पर भी खामोश थे, लेकिन अब नानी कहने की मजम्मत कर रहे हैं। और मैं तो हैरान होता हूं कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो इन दो लफ्जों से बड़ी चिढ़ करते हैं। एक तो मरियम को वो कहते हैं कि आप लड़की या बच्ची समझे, उसको आप 45-50 साल की नानी या दादी या इस तरह की जो खातून है वो मत कहें, इससे वो चिढ़ते हैं। और दूसरा, एक कैप्टन सफदर जिसके साथ उसने शादी की है और बाकायदा जो है वो सबको पता है उससे औलाद भी हो गई है, लेकिन कैप्टन सफदर का नाम जो है वो मरियम के साथ मरियम सफदर लिखने से या बोलने से उनको बड़ी तकलीफ होती है। यानी आपने उससे सारे मामलात कर लिए, वो आपको 1500 रियाल का आज भी उसको मुलाजम समझते हैं और उसके साथ जो होती है बेचारे के साथ, लेकिन वो इतना भी शायद इतने के अंदर खुश हो जाता है। तो उसका नाम जो है, बल्कि यहां तक हुआ एक मरतबा एहतसाब अदालत में पिछले दिनों जब हाथ पकड़ना चाहा मरियम का, उसी कैप्टन सफदर ने जिसके साथ उसका निकाह हुआ है, तो उसको एक जो अतालीक है उनके उस्ताद गुरु जो साथ हैं उन्होंने झटक दिया और उस पर मरियम भी देखती रह गई। तो ये मैं समझता हूं ये चीजों से चिढ़ नहीं करनी चाहिए। ये जेन्युइन बातें हैं, खातून के साथ उसके शौहर का नाम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहरहाल जो इंटेलेक्चुअल करप्ट सहाफियों का टोला है ये बड़ा इस हवाले से दोगलेपन का मुजाहरा करता है, मुनाफिकत का मुजाहरा करता है। ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान है इनके अंदर, और लेकिन इनके सब ये चोरियां पकड़ी जाती हैं। अब हम आते हैं जनरल बाजवा पर। जनरल बाजवा जब ये सारी तकरीर की है नवाज शरीफ ने और जिस तरह का बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की है, ये सारी जमातें ये एक्सपेक्ट करते थी। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो ट्विटर पर बड़े फाल हैं और इस तबका मलामतिया के सहाफती से ताल्लुक रखते हैं, जो इंडियन के साथ भी जिनके राब्ते हैं, अमेरिका में बरतानिया में बैठे हुए हैं कुछ सियासी पनाह लेने के लिए, वो सारे ये एक्सपेक्ट करते थे कि
کہ اب جو اتنی بڑی تیر مارا ہے نواز شریف نے، یہ ہلا کر رکھ دیا ہے، بڑا زبردست خطاب کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو للکار دیا ہے، اب پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کی جد و جہد کا آغاز ہو گیا۔ وہ اس پیٹرن کے اندر اس پوری مہم کو لے رہے تھے اور بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئیں گے اور وہ جواب دیں گے اور ایک سخت پیغام ہوگا، جس کے بعد ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا۔ چونکہ ہم تو پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، تو ہم اس پر لکھنا شروع کر دیں گے۔ غیر ملکی جو صحافی ہیں، امریکنز، برطانوی اور انڈینز، ان تک یہ میسج جائے گا اور پوری طرح ایک موضوع بنے گا، اس پر آرٹیکلز لکھے جائیں گے اور ہم نئی نئی خبریں بنا کر، تجزیے بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی آپ نیب پر اعتراض کرتے ہیں، عدلیہ پر اعتراض کرتے ہیں، جب وہ جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب یہی بات یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، میں اس کا حامی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ پھر یہ بدلہ لے رہے ہیں یا وقت اس کو دے رہے ہیں۔ اب یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کا جو بیانیہ ہے، یا وہ آنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے تھرو، لیکن اس کو روک دیا پرائم منسٹر نے، اور آپس میں مشورہ کیا گیا کہ ایک پیغام جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان ہی دیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر بیان دے کر ان کو مزید جو ہے وہ پیغام اس طرح کا نہیں دیں گے، بلکہ عملی اقدامات جب ہوں گے تو یہ سب دیکھ لیں گے۔ اب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جواب نہیں دیا، تو جنرل باجوہ کی یہ جو خاموشی ہے، یہ کرپٹ اپوزیشن کو بڑا پریشان کی ہوئی ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس حوالے سے کیا کھچڑی پک رہی ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، چونکہ بہت سارے جو ان کے رہنما ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں، کچھ سابق وزراء ہیں، ان کے کرپشن کیسز ہیں، آگے ان کو ویسے ہی انہوں نے سزاؤں کی طرف بڑھنا ہے، تو اب وہ اس حوالے سے پریشان ہیں، ایک دوسرے سے چیمگوئیاں، گپ شپ، دوسری پارٹی، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو آپس کے اندر تعلقات ہوتے ہیں، بتائیں کیا چل رہا ہے، کیسے معاملات ہیں، اس طرح کی ڈسکشنز کے اندر وہ بڑے پریشان ہیں اور مارے پھر رہے ہیں، اور نواز شریف کے بیانیے پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے تو علیحدہ ہم بات کرتے رہیں گے کہ کس طرح فارورڈ بلاک کی طرف یہ سارے معاملات بڑھ رہے ہیں، تو یہ اس وقت ان کو جیسے بندہ حواس باختہ ہوتا ہے ادھر ادھر، اور نواز شریف کو بولنے کی جرت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ اس کے بغیر ان کی وہ اپنی ویلیو نہیں سمجھتے، تو وہ اس وجہ سے ایک عجیب، کبھی آئیں بائیں شائیں کر کے جواب دیتے ہیں۔ جب پوچھیں آپ کل مریم جو اورنگزیب ہے، اس سے پوچھا گیا بتائیے نواز شریف نے جو آرمی چیف کے بارے میں یا جس طرح کا بیانیہ بلڈ کیا، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گی۔ اب یہ یہاں تک جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور پھر ایک عجیب کھچڑی پکی ہے۔ آج کراچی کے اندر جلسہ ہے، آپ کو علم ہے، پیپلز پارٹی اس کی میزبان ہے، اور پورا جو اتحاد ہے ثانیہ کارساز کا دن ہے، جس دن محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئی، اور پھر ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا، بہت سارے دھماکے ہوئے، پھر لاشیں گری، یہ بڑا ایک عجیب دن ہے۔ لیکن اس کے اندر جو فواد چودھری نے بات کی ہے کہ طالبان کا ایک حامی فضل الرحمان، وہ آج اس اتحاد کو لیڈ کر کے اس موضوع پر خطاب کرے گا، حالانکہ طالبان نے اس پر اٹیک کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ بھی عجیب کھچڑی پکی، اور آج کراچی کی سڑکوں کے اندر عجیب رنگ دیکھا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نیچے منجانب ہے، اور تصویر مریم کی اور نواز شریف کی لگی ہوئی ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک عجیب، کبھی باچا خان جو ہے، یہ ولی خان کے جو والد ہیں عبد الولی خان کے، ولی خان، وہ کیا القابات بے نظیر کے لیے یوز کرتے تھے، وہ سب کچھ آ گیا۔ اب بلاول نے جو رات کو جلسہ گاہ کے باہر ایک بات کی ہے، وہ بات بڑی عام ہے۔ دیکھیں یہ ڈبل گیم کرتے ہیں، ایک طرف اداروں کو دھمکاتے ہیں کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے سیاست کے اندر، مت آئیں، اور یہ وہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر فوج اور جنرلوں کی بات کی جائے۔ اب بلاول نے وہاں پر ایک بات کی اور وہ پیغام دیا ہے ڈیل کا، کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میسج ہوتا ہے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے عمل ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، چونکہ آصف زرداری پھنسا ہوا ہے، آگے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، کیسز جتنے بھی ہیں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ڈیل اور ڈیل تو کسی کو ملنی نہیں چاہیے، لیکن اب یہ ڈیل لینے کی کوشش کریں گے چونکہ جماعتیں ملیں گی۔ اب یہاں پر بلاول کہتے ہیں کہ جلسوں میں فوج سے متعلق منفی زبان استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ خطرناک، ان کا کھیل کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور قومی اداروں پر وہ کہتے ہیں ایسی تنقید نہیں ہونی چاہیے، سابق اور موجودہ جنرل پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وہ خود جنرل ضیاء اور سب پر تنقید کرتے ہیں۔
اکثر، لیکن اب جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ جو نواز شریف کی ٹون ہے اس پر زیادہ دیر ہم چل نہیں سکتے، عوام کو تھوڑے عرصے کے اندر بے وقوف تو بنا سکتے ہیں، ہلکا پھلکا کچھ ادھر کی بات کر دی، تنقید بھی کر دی، اس کے بعد کہہ دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے، پاک فوج زندہ باد ہے۔ اب یہ دوغلا پن جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں چلے گا۔ اب بلاول کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ جنرلوں اور ان پر بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی نقطہ نظر سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم حد سے آگے نہیں گزرتے اور نہ ہی گزرنا چاہیے۔ نواز شریف اپنے بیانیے کے خود ذمہ دار ہیں، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، نواز شریف اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، لیکن جب جلد سے اکٹھے ہوں گے، وہاں پر تقریر ہوگی، تو پھر اس طرح کی جب بات ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہیں۔ آپ ریاست کو اور اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریاست اور ادارے بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنا نواز شریف کے بیانیے سے علیحدہ بھی کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ فوج ان کے ساتھ بات بھی کریں گے اور ساتھ کہیں گے تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب ان کے سافٹ ویئر آپ دیکھیں گے تبدیل بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہٹیں گے، یہ اتحاد بھی ٹوٹے گا، زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ مولانا کے ساتھ جو انہوں نے وہاں پر کیا ہے گجرانوالہ کے اندر، اپنے سارے کارکن چلے گئے اور وہ خالی کرسیوں سے تقریریں کرتے رہے، یہ انہوں نے بھی پورا جو ہے وہ حاضر لائن کیا سب کو۔ تو یہ اتحاد 5 10 20 جلسے کرے گا، بغض عمران پر یہ زیادہ عرصہ ٹکنے والے نہیں ہے۔ لیکن میسج جو کل پرائم منسٹر عمران خان نے دیا ہے وہ صرف ان کا میسج نہیں تھا، یاد رکھیں 18 گھنٹے کے بعد وہ میسج دیا گیا، اور وہ میسج پاک فوج اور حکومت کا ملا ہوا میسج تھا کہ اب چوروں اور ڈاکوؤں سے نمٹا جائے گا، آپ جو مرضی ہے یہ سرکس لگا لیں۔ 1 2 جلسوں کے اندر اگر نواز شریف کی تقریر ہو جاتی ہے اور پھر تائید یہ سارے لوگ کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون پر پابندی لگانا بھی آسان ہوگا، اور یہ سارے کس طرح تتر بتر ہوں گے وہ بھی آپ تماشا دیکھیں گے۔ تو بلاول کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ صرف اب رہنے کے لیے تھوڑا بہت سپیس مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔